لوگ ہیں جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، لیکن یہ سارے کے سارے گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا جگہ ٹیکس، بھتہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ لیوی ان کے اوپر امپوز کی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، جس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ پچھلے سال ہدف رکھا گورنمنٹ نے کہ ہم 1700 ارب روپے کی لیوی جمع کریں گے، جو ظلم، لیکن انہوں نے 1700 نہیں 1900 ارب روپے جمع کیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس طرح لوگوں کے اوپر بم گرا کر، اور اس کے نتیجے میں ساری ایکٹیویٹی، جب ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر سبزیوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، جتنی چیزیں مال برداری ہوتی ہے ان سب کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پچھلے 4 دن پہلے 5 دن پہلے خبر آئی کہ 27 اشیاء پہ مزید اثر پڑا ہے پیٹرول کی قیمت کا، اور وہ مہنگی ہو گئی۔ اور یہ تو صرف وہ ہے جس کی رپورٹ آ گئی ہے، پھر جو قیمت بڑھ جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی، کیونکہ کوئی حکومت نام کی چیز تو موجود نہیں ہے۔ تو اس ظلم کے خلاف کون آواز بلند کرے گا؟ بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں کو اس بات کی فرصت نہیں ہے کہ وہ جنرل عوامی ایشوز پر بات کریں، اسی لیے ہم نے ان بنیادی مسئلوں کو ہائی لائٹ کیا اور پوری قوم میں ایک موبلائزیشن پیدا کی ہے۔ خاص طور پر نوجوان اس تحریک کا راول دستہ ہیں، اور 7 تاریخ کو پرسوں جو تاریخی احتجاج جماعت اسلامی نے کیا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک پرامن سیاسی مزاحمت کا ایک نیا باب روشن ہو گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منظم جماعت ہو، اس کا کوئی اپنا ذاتی نہ لیڈر کا مسئلہ ہو نہ پارٹی کا مسئلہ ہو، عوام کا جینوئن ایشو ہو، تو وہی ایڈریس کر سکتی ہیں ان چیزوں کو، اور پاکستان میں اسی کی ضرورت ہے۔ ہم نے تمام بڑی شاہراہیں بند کی 3-4 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے۔ ہم نے شہروں کی بھی بڑی بڑی شاہراہیں بند کی، نکسیر نہیں پھوٹی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کوئی ایمبولینس ایسی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرا راستہ رکا۔ اسے مینجمنٹ کہتے ہیں، اسے نظم و ضبط کہتے ہیں، اسے آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور اسے عوامی تائید کہتے ہیں۔ یہ عوامی تائید کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس اسکیل کے اوپر پاکستان میں کسی بھی کی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح احتجاج کو منظم کر سکے، اور منظم احتجاج ہی انقلاب کی طرف پیش رفت کرتا ہے۔ ہجوم کے نتیجے میں تو طاقتور لوگ مزید طاقتور بن جاتے ہیں اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ جس نے 7 اگست کو وہ تاریخی احتجاج کیا ہے، جس نے ایک سمت متعین کر دی ہے۔ اب مختلف پارٹیوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ اسی طرح کی چیزوں جو ہے وہ کریں اور عوامی ایشوز کے اوپر لوگوں کو کال دیں۔ تو جماعت اسلامی عوام کے ان مسئلوں کو لے کر چل رہی ہے، اور ہمارا مطالبہ بہت سیدھا سیدھا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو تو بالکل ختم ہونا چاہیے، اور جو ٹیکس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ جو ریفائنری، جو آئل پیٹرولیم کی مصنوعات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آنے کی قیمت ہوتی ہے یا ریفائن کرنے کی قیمت ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ ٹیکس بھی ختم ہونے چاہیے۔ 225 روپے پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے، اور ڈیزل کی بھی۔ یہ بھی چکر دیتے ہیں کہ کبھی ڈیزل کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اس پہ لیوی بڑھا دیتے ہیں، کبھی اس پہ بڑھا دیتے ہیں، اعداد و شمار کا گورکھ دھندا کرتے ہیں، اور پہلے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ لیوی ہے، ہوتی کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اویئرنیس جماعت اسلامی نے پیدا کی ہے۔ تو اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے، پیٹرول کی قیمت کو 225 روپے پہ ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ جو آئی پی پیز مافیا کا تسلط ہے، جو پچھلے 4 سال کی رپورٹ خود گورنمنٹ نے سامنے لے کر آئی، گورنمنٹ اس نے یہ بتایا کہ پاکستان میں بجلی بنانے پہ جو خرچہ ہوا ہے، اس خرچے سے زیادہ بجلی نہ بنانے کے پیسے دینے پر ہوا ہے۔ یعنی بنانے کا خرچہ